بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ کی شکست کو آج تک بھارت نے تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم امریکہ سمیت دنیا کی بڑی طاقتوں اور ملکوں نے مئی 2025 کی جنگ کو پاکستان کی فتح قرار دیا ہے، جبکہ بھارت نے جس بنیاد پر جنگ شروع کی تھی اور پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا تھا، اس الزام کو بھی بھارت عالمی اداروں اور قوتوں کے سامنے ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز نے پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں پہلگام حملے کی مذمت کی گئی ہے اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت قابل اعتبار شواہد نہ دے سکا کہ پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کوئی شمولیت تھی۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی الگ حق تسلیم شدہ نہیں۔ اگر طاقت کا استعمال غیر قانونی ہو تو یہ حق زندگی کے خلاف ورزی بن سکتا ہے۔ بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ یہ طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارت نے یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت سیکورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع تک نہیں دی۔ پیشگی اطلاع نہ دینا مطلوبہ طریقہ کار کی خلاف ورزی ہے۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حملوں میں شہری علاقہ نشانے بنے۔ بھارتی حملوں میں مساجد متاثر ہوئی اور متعدد شہری جاں باک اور زخمی ہوئے۔ خصوصی ماہرین کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 مئی 2025 کو پاکستان نے بھارتی کارروائی کی مذمت کی۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی اقدامات عدم مداخلت کے اصولوں کی بھی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز نے سندھ طاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی ہے۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو بیلٹ ان ابینس کر کے بھارتی اعلان پر گہری تشویش ہے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ پانی، خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق اس فیصلے کی زد میں آتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرحد پار حق آب میں مداخلت سے اجتناب لازم ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی فریق یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معاہدہ نافذ رہتا ہے جب تک فریقین نئے معاہدے سے اسے ختم نہ کریں۔ بیلٹ ان ابینس کی بھارتی اصطلاح مبہم ہے۔ معاہداتی قانون کی معطلی سے متعلق دفعات کو بھارت واضح طور پر بروئے کار نہیں لایا۔ معاہدے کے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی غیر قانونی ہے۔ تنازعات کا حل معاہدے میں درج تصفیے کے طریقہ کار کے تحت ہی ہونا چاہیے۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شک کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ بھارت کا مبینہ سرحد پار دہشت گردی کے الزامات کو آبی معاہدے کی خلاف ورزی بنانا قانوناً غیر متعلق ہے۔ بنیادی حالات کی تبدیلی کی دلیل کا معیار انتہائی سخت ہے۔ بنیادی حالات کی تبدیلی کی دلیل کے لیے صرف آبادی یا توانائی کی ضروریات کافی نہیں۔ بھارت نے کاؤنٹر میجرز کے جواز کے لیے قابل اعتبار اور مربوط شواہد تک نہیں دیے۔ پانی روکنا یا معاہدہ معطل کرنا غیر مناسب قدم ہے۔ پانی روکنے کا وجوہ براہ راست عام پاکستانیوں کے حقوق پر پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں بھارت کی وجہ سے سندھ طاس معاہدے میں بگاڑ کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق انڈس کمیشن کے سالانہ اجلاس 2022 کے بعد نہیں ہوئے۔
ڈیٹا تبادلے میں رکاوٹ اور تصفیہ جاتی شکوں پر تنازع معاہدے کی روح کے خلاف ہے۔ بھارت نے ثالثی کارروائیوں میں شرکت سے بھی گریز کیا۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا۔ رپورٹ میں بھارت سے وضاحت، ممکنہ تلافی و معذرت پر باضابطہ جواب طلب کیا گیا ہے۔ بھارت سے انسانی نقصان روکنے کے اقدامات اور معاہدے پر نیک نیتی سے عمل پر باضابطہ جواب طلب کیا گیا ہے۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت پانی میں رکاوٹ سے پیدا انسانی حقوق کی پامالی اور نقصانات روکنے کے لیے عملی اقدامات واضح طور پر کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ بھارت کا جھوٹ دنیا بھر میں بے نقاب ہو گیا اور مودی سرکار کو سوال نامہ بھیجا گیا تھا جس کا 60 دنوں کے اندر بھارت کو جواب دینا تھا، مگر بھارت اقوام متحدہ کا 60 دنوں میں جواب دینے میں ناکام رہا۔ سوال نمبر 1 تھا کہ کیا بھارت کے پاس اپنے لگائے ہوئے الزامات کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ سوال نمبر 2 تھا کہ کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا اور اس پر معافی مانگے گا؟ سوال نمبر 3 تھا کہ کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا اور پاکستان کے قانونی، بنیادی اور انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ سوال نمبر 4 تھا کہ کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کو ڈسپیوٹ ریزولیشن کی شکوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے؟ سوال نمبر 5 تھا کہ بتایا جائے مقبوضہ کشمیر تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینے کا ارادہ کیا بھارت رکھتا ہے؟ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت ان تمام سوالوں کے جواب 60 دن کے اندر فراہم کرے۔ بھارت کے جواب رپورٹ کے ساتھ ویب سائٹ پر آویزہ کیے جائیں گے۔ بھارت کے جواب اس رپورٹ کے ساتھ ہیومن رائٹس کونسل میں بھی دیے جائیں گے۔ بھارت نے اپنی ہر دھرمی برقرار رکھی۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے کسی بھی سوال کا جواب تک نہیں دیا اور سوالات کے جواب نہ آنے پر اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت نے اپریل 2025 میں سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا۔ بھارت معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے پیشگی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ بھارتی اقدام عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے باضابطہ سفارتی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے چناب کے بہاؤ میں رواں سال 2 مرتبہ غیر معمولی تبدیلیاں ریکارڈ کی گئیں۔ 30 اپریل تا 21 مئی اور 7 تا 15 دسمبر 2025 پانی کے بہاؤ میں شدید اتار چڑھاؤ آیا۔ بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارتی اقدامات سے پاکستان کی غذائی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارتی آبی اقدامات انسانی بحران کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بھارت نے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا اور مشترکہ نگرانی کا عمل روک رکھا ہے۔ بھارت کی جانب سے تنازعات کے حل سے فرار عالمی قوانین کی نفی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے معاہدہ بحال نہ کرنے اور پانی کا رخ موڑنے کا اعلان کیا تھا۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی سلامتی، معیشت اور لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔